اللہ تبارک و تعالی تمامی علماء ذی وقار جتنے احباب آپ تشریف لائے ہیں، جتنی جمعیتیں ہیں، جماعتیں ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے، دعوت دی ہے بڑے ذوق و شوق سے، اللہ تبارک و تعالی سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کو فیضان اور برکت عطا فرمائے۔ خطاب کے شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، ایک بنیادی طور پر تو ایک مدرس آدمی ہوں۔ علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا، جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر میں نے درس نظامی کا آغاز کیا اور حضور امیر المجاہدین سے بحمداللہ تعالیٰ صرف پڑھی ہے میں نے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب، استاد محمد رشید نقشبندی صاحب جو حضور امیر المجاہدین کے استاد ہیں، ان سے ہم نے ہدایہ پڑھا، شرح تہذیب پڑھی، حسامی پڑھی۔ شیخ الحدیث و تفسیر جو اس وقت جامعہ نظامیہ کے ہیں، قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب اطال اللہ عمرہ، ان سے ہم نے منطق پڑھی ہے۔ جامعہ نظامیہ کے بعد امجدیہ کے اندر شہید اہل سنت مولانا مختار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے قطبی پڑھی ہے، اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب اور مولانا افتخار ملت مولانا افتخار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے دورہ کیا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہمارے اساتذہ کی ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے پردہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو کلمات ہم کہیں یہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی ایصال ثواب بن جائے، اور جو حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جتنے علماء ذی وقار بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، آپ حضرات جہاں جہاں دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، سب کی مساعی جمیلہ کو رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا پر ایک بہت عرصے سے بحمداللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے میڈیا کے مزاج کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔ یہ ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا، لیکن جو میڈیا کا ایک مزاج ہوتا ہے اور میڈیا پر آنے والے لوگوں کا ایک جو ذہن ہوتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ان اساتذہ کی برکت ہے کہ خدا نے کبھی بھی ہمیں اس طرف نہیں کبھی بھیجا اور کبھی نہیں گئے۔ یہ اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے وقت لیا ہے، سیدھا سیدھا ہم اٹھ کے آ گئے، اپنی گاڑی چلا کے، میرا بیٹا اپنی گاڑی چلا کے آئے، بلکہ آدھے گھنٹے سے راستہ بھی نہیں مل رہا تھا ہمیں تو، اورنگی کی گلیوں کے اندر بھٹک رہے تھے۔ میں نے کہا یہی کوئی بڑا نعت خواں بلایا ہوتا یا پروفیشنل مقرر بلایا ہوتا تو 100 نخرے ہوتے، 100 چیزیں ہوتی، لیکن ہم اپنی گاڑی چلا کر اور چلتے چلتے گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بلکہ پوچھتے پوچھتے کہ بھائی کدھر ہے جلسہ، یہاں پہنچ گئے بحمداللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے ان اساتذہ کی تربیت تھی کہ بہرحال مہربانی آپ کی ہے کہ جنہوں نے جلسہ رکھا ہے، جنہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنی شان و شوقت کا، اللہ آپ کو برکتیں اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میڈیا پر مشہور ہو جائے، اس نے سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، 10 راہوں سے رستوں سے گزرتے گزرتے 10 قسم کے پروٹوکول، 10 قسم کے نخرے، 10 قسم کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ساری ہوں گی تو ہم جلسے کے لیے ٹائم دیں گے، اور سنیت کو دوسری چیز برباد اس نے کیا ہے کہ وہی انجمن، وہی ادارہ ایک عالم دین کو بلائے گا تو ان کا کیا ہوگا، اور وہی کسی بڑے نعت خواں کو بلا لے گا جو مشہور ہوگا تو ان کا سارا نظام بدل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود بخود علم کو اور علم والوں کو آپ نے ثانویت پر رکھا اور ان گویوں کو آپ نے آگے کر لیا۔ تو
تو جب تک معاشرے سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے علم و علماء کی شان نہیں بڑھ سکتی ہے. لیکن بہرحال ماشاءاللہ یہ اتنے علماء عز وقار تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا آنا، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو، مجلس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے. گفتگو میں بالکل سادہ انداز کے اندر کروں گا، لیکن مجھے یاد ہے میں جامعہ نظامیہ، حقانی صاحب نے میرا داخلہ کرایا جامعہ نظامیہ کے اندر، شوق تھا، حضرت خطوط لکھے اساتذہ کرام کو کہ اس کا شوق ہے جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھنے کا درس نظامی. تو وہاں قبلہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بچپن کے اندر، اس وقت ہم میزان پڑھ رہے تھے، منشئی پڑھ رہے تھے، درب یضرب دربا فہو ضارب، ان کی گردانیں یاد کر رہے تھے. لیکن انہوں نے بات کہی کہ بیٹا جب بھی اللہ تمہیں موقع عطا فرمائے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا تو تم قرآن پڑھنا اور رسول اللہ کی مبارک حدیث پڑھنا. ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں اور ادھر ادھر کے قصے نہیں کرنے ہیں. آج کے زمانے کے اندر سوشل میڈیا پر قصے زیادہ بکتے ہیں، کہانی زیادہ بکتی ہے، ریٹنگ اور لائکس اس کے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی قصے کہانی ہمارے گلوں کے اندر آئیں گی اور بات وہی سند بنے گی جو قرآن و حدیث کی اتھینٹک بات کی ہوگی. آنے والا زمانہ، آنے والا نوجوان حوالہ مانگے گا. اس لیے میں اپنے اساتذہ کو ایصال ثواب کرتے ہوئے کوشش یہی کروں گا کہ جتنی گفتگو کروں وہ مستند گفتگو ہونی چاہیے، ایتھینٹک گفتگو ہونی چاہیے، پکی بات ہونی چاہیے. رب تبارک و تعالی ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ خطاب کو سنیے گا. عمومی طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہوتا ہے کہ یار سالانہ ایک میلاد کا جلسہ کرنا ہے، 11ویں کا جلسہ کرنا ہے، پبلک آ جائے گی، جلسہ ختم ہوا اٹھ کے گئے، بھائی کیا تقریر ہوئی، کیا خطاب ہوا، بولے یہ تو یاد نہیں ہے کچھ بھی، لیکن بڑا اچھا خطاب تھا، بڑے اچھے مولانا صاحب بلائے ہوئے تھے، بہت بڑے بلائے ہوئے تھے، لیکن یہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ خطاب کیا ہوا. تو یہ نہ ہو کہ ایک رسمی طور پر ہم پروگرام کریں، بلکہ اس کو با مقصد بنائیں ہم، اور اس سے یہاں سے پیغام لے کر جائیں، فکری اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے. دونوں لازم و ضروری ہیں کہ ہمارے عقیدے کی بھی پختگی پیدا ہو، عقیدے کے اندر عقیدے کی بھی تصحیح ہو، اور عملی اعتبار سے بھی ہم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکتیں اور رحمتیں اور ان کی سیرت سے لے کر جائیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما عملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بسم اللہ بابنا بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا
کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین خاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا وبحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. بابا سے بلند درود و سلام. اللہم صلی علی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عدم سے وجود عطا فرمایا. رب کائنات فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، انسان کا نام و نشان نہیں تھا. فرمایا ہم نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا، ہم نے انسان کو نطفے سے پانی سے خلق کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو سماعت و بصارت عطا فرمائی، سمیع بنایا، بصیر بنایا. انسان کو دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے سروں پر جب عزت و تکریم کا تاج رکھا، انسانوں کو مکلف بنایا تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، فرمایا بنی آدم کو ہم نے عزت و تکریم عطا فرمائی، ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی. اس کی خلق کو بھی دیکھیں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بہترین تقویم پر پیدا فرمایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان اپنی صورت کو تو دیکھ، اپنے جسم کو تو دیکھ، رب نے تجھ پر کتنا کرم کیا ہے، کتنا معتدل جسم عطا فرمایا، کتنی پیاری صورت عطا فرمائی. فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی. اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت انسان کو خلق فرمایا رب تبارک تعالیٰ. پھر چھوڑ نہیں دیا، جتنا حسین و جمیل انسان بنایا، انسان کے رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، رسل اعظام کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا. اور کرتے کرتے پھر آخر کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. بچے بولیں گے، یہ تو علماء ذی وقار بیٹھے ہوئے، پیارے بچوں یہ بتائیے حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ خاتم النبیین. کیا بنا کر بھیجا؟ وہ صاحب کو سامنے لکھا ہوا تھا، پھر بھی ان کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آ رہا تھا. تو ہمارے بچوں کو یہ سبق یاد، ان کی زبانوں پر یہ لفظ چڑھ جائیں کہ حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا، اس پیغام کو مکمل کر دیا، اس رسالہ کو مکمل کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین بھی مکمل ہو گیا، آج کتاب بھی مکمل ہو گئی، اور آج حضور پر آ کر نبوت و رسالت بھی مکمل ہو گئی. محبت کے ساتھ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہر نبی کے ساتھی ہوئے، ہر رسول کے ساتھی ہوئے، حواری ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ساتھی عطا فرمائے، جو صحابہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں اپنے گھر کی بات نہیں کروں گا، میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا میرے گھر کی بات ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا، لیکن میں اللہ کے پاکیزہ کلام اور اس کے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ احادیث طیبہ سے بات کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے چن لیا. اللہ اکبر. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. لفظ قرآن کی طرف توجہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما. اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا، ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرما دیا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ اکبر. فرمایا ان کے دل آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جماعت انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت اطہار معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. اللہ نے ان کی تطہیر فرمائی اور صحابہ کے لیے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ اکبر. فرمایا یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا. فرمایا کفر سے، شرک سے، ہر نافرمانی سے رب تعالیٰ نے ان کو دور فرما دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے، سنیے گا نوجوانوں، قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا کیسا ایمان؟ فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ. یہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں. اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. فرمایا ان کے پیچھے چلو گے تم رشد و ہدایت پا جاؤ گے. ان کو معیار ایمان قرار دیا. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. کتنا بڑا ٹائٹل ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا ریوارڈ اور ریکارڈ ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اعزاز کسی امام نے نہیں دیا، کسی بہت بڑے جو ہے شیخ نے نہیں دیا، بلکہ یہ رب کائنات عطا فرما رہا ہے. ہم زندگی بھر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. لیکن قربان جائیں ان ذوات قدسیہ پر، قربان جائیں ان مبارک ہستیوں پر جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہ. جو علماء بیٹھے ہوئے رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، ہوں گے نہیں بلکہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے. بابا سے بلند سبحان اللہ فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رضوان کو وہ حاصل کر چکے ہیں. اللہ اکبر. وہ کامیاب و کامران ہو گئے. اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون. فرمایا یہی رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. اور آزاد گرامی یہ دیکھیں آپ، ابھی میں آگے ہجرت کا ذکر کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، صحابہ کرام نے ہجرت کی. انسان ہجرت کرتا ہے، مائگریشن کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. میں پوری دنیا کے اندر جہاں گیا، ٹورنٹو گیا، ڈیلس گیا، نیو یارک گیا، لندن گیا، افریقہ گیا، اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں جہاں پر بھی گیا میں نے دیکھا ہمارے کراچی کے لوگ موجود تھے. لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں، لیکن مائگریشن کی جو بنیادی علت اور وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے. پوچھتے ہیں لوگ بھائی کیوں آئے ہو تم؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے آئے ہیں، بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو ہے کامیابیوں اور کامرانیوں کے راستوں کو کھولنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہجرت بتاتا ہوں کہ جو مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نہیں، روشن تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ فرما دیا.
یعنی دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی منفعت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا ساری قربان کر کے اپنے باغوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے بہت بڑے کارخانوں کو، ہر چیز کو قربان کر کے، ان کے بڑے ہوئے گودام جو ہے ان کو قربان کر کے، مال سے لدے ہوئے ان کے سارے ساری چیزوں کو قربان کر کے، فقیر نہیں تھے، امیر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے تاجر، مکہ مکرمہ کے اندر تاجر۔ اور یاد رکھیے گا اس وقت مکہ مکرمہ کی زمین دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی تھی، تو یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ مکے کے لوگ جو ہے وہ گرمیوں کے اندر شام جایا کرتے تھے، سردیوں کے اندر یمن کا سفر کرتے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، رب کائنات فرماتے ہیں دو سفروں کی محبت ہم نے ڈال دی۔ یہ سفر کیا کرتے، اسفار کیا کرتے تھے، ان کی پراپرٹیاں، ان کے گودام، ان کے مال، ان کے سارا کچھ۔ لیکن یار یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ سارا کچھ چھوڑ کر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اللہ اکبر، قرآن گواہی دے رہا ہے، فرمایا مال تھے ان کے، لیکن ان مالوں کو چھوڑ کے فرمایا فقیر بن کر نکل پڑے حضور کے پیچھے۔ اچھا ہجرت انسان کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، یہاں کوئی اور گواہی نہیں دے رہا بلکہ رب کائنات گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا کیوں ہجرت کی؟ ہجرت کیوں کی؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، رضوان کے لیے، دین کی نصرت کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کریم کے پیچھے چل پڑے۔ آگے دیکھیں آپ، دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر، اور ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے انسان 2022 کا ہو یا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوں، انسان کے من میں، انسان کی طبیعت میں جو دنیا کی حرص و حوث ہے، مادیت ہے۔ لڑائی نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے اندر، سب سے پہلے قتل ہوا، یہ زر زمین کی وجہ سے قتل ہوا نا۔ اور یہ انسانی مزاج، طبیعت اور جبلت کے اندر ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا کہ ساری محبتوں کو انسان کی جبلت کے اندر رکھ دیا گیا۔ انسان چاہے اس دور کا ہو یا انسان اس دور کا ہو، اس کی منفعت ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کی دنیاوی مال سے محبت ہے، لیکن قربان جائیں یار یہ کیسی جماعت ہے اس زمین پر بسنے والی، یہ کیسے لوگ ہیں اس زمین پر بسنے والے۔ اللہ اکبر، یہ مال کو چھوڑ کر قربان کر کے جا رہے ہیں، جہاں پہنچے ہیں وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا وہ اپنے مال کو، اپنی پراپرٹیوں کو، اپنے گھر کو، اپنی ہر چیز کو تقسیم کر رہے ہیں کہ میرے بھائی اب حضور نے مواخات مدینہ قائم کر دی ہے، حضور نے مجھے تیرا بھائی بنا دیا ہے، یہ میرا گھر بھی آدھا تیرا ہے، یہ زمین بھی تیری ہے، یہ دکان بھی تیری ہے۔ اور یار یہ کیا ہو گیا، یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ فرمایا اگرچہ ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قربان جائیں، قرآن کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی کیا شانوں کو بیان کیا ہے، کیا عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اظہار کر رہے ہیں، اپنی جان پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ جو حضور نے نگاہ ڈالی، فرمایا دنیا تو انسان کے من کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو کھینچ کے نکال دیا ہے۔
اس دنیا کی ساری چیزوں کو کھینچ کر نکال دیا گیا ہے، وہ بھی مال قربان کر کے آ رہے ہیں اور یہ بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ یہ زمین پر کتنے مقدس لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بات مجھے ایک یاد آئی، مشکات کے الفاظ ہی علماء بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضور کے صحابہ ہیں نا، جس طرح ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، مدینہ منورہ شریف سے محبت کرتے ہیں، مدینے سے پیار کرتے ہیں، مدینے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کے اندر تڑپتے ہیں، کیوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما۔ مکے سے محبت کرتے ہیں، مکہ مکرمہ حضور کا مولد ہے، محبت وحی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں زندگی کے دن گزرے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا آپ کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس شہر کی قسم کو ذکر فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرکز و محور کیا ہے تمام محبتوں کا؟ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ وہ حضور کی آل ہے، سبحان اللہ۔ ہم حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ پتہ چلا کہ محبتوں کا مرکز و محور وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قول آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضور کے اصحاب ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ ایسے ہی حضور کے ساتھی بن گئے؟ حضور کے اصحاب نے فرمایا نہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہ چنیدہ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ازل سے چن لیا ہے اپنے محبوب کی صحبت و معیت کے لیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو حضور کے ساتھ ہیں، کہاں ساتھ ہیں؟ فرمایا ہر مقام پر ساتھ ہیں۔ حضور مکے میں ہیں تو یہ مکے میں ساتھ ہیں، حضور مدینے میں ہے تو مدینے میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، فرمایا ہر مقام پر ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ والذین معاہ، اللہ اکبر کی جتنی آیات طیبات کے ٹکڑے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں پر صادق آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو معیت ہے، یہ جو صحبت ہے، یہ جو ساتھ رہنا ہے، اللہ اکبر، اس کو دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر پر بدرجہ عتم ثابت ہوتی ہے کہ تیری جھوک دے آسے پاسے وستے ہاسے، فرمایا جہاں میرے مصطفیٰ ہوں گے وہاں صدیق اکبر پیچھے پیچھے ہوں گے، ہر چیز کے اندر ساتھ ہوں گے۔ حضرات گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا، حضور کی آل سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ اور ایک بات کہوں نوجوانوں آپ کو، کتنے خوش قسمت ہو آپ یار، خدا کی قسم، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وارثان محراب و منبر ہیں، اس محراب و منبر سے جب محرم الحرام آتا ہے تو اسی شان شوکت سے آل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ ان علماء کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے کسی جگہ کوئی ان کے ماتھے پر شکن ہو، اسی طرح رج بج کے ذکر کر رہے ہوں گے آل بیت اطہار کا۔ حضور کے اصحاب کا جب آئے گا، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات کا یوم رج بج کے کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا سنیوں تمہیں مبارک ہو، فرمایا آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ کوئی حضور کے اصحاب کا نام لیتا ہے، میں نوکر صحابہ دا، اور دل کے اندر کجی رکھتا ہے آل بیت اطہار کے لیے۔ کوئی آل بیت اطہار کے جھنڈے محبت کے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سی محبت آل بیت ہے کہ جب تک صحابہ پر تبرہ نہ کیا جائے، جب تک نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کی توہین و تنقیص نہ کی جائے، اس وقت تک محبت آل بیت پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کون سی محبت آل بیت ہے؟ فرمایا بحمد اللہ تبارک و تعالی، ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔
سبحان اللہ فرما دیجیے۔ بآواز بلند درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا۔ بھائی دیکھیں، مہمان علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، لیکن بار بار تقریر بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ علماء کو آپ جگہ دے دیا کریں تاکہ وہ بیٹھ سکیں۔ اب لازم بات ہے، تقریر کو روک کر ہر ایک کا استقبال تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جس مقصد عظیم کے لیے مجلس رکھی ہے اب اس کو پورا کر لیں۔ وقت چونکہ نہایت ہی مختصر ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، اور ہم محبت کرتے ہیں افضل البشر، افضل الخلق، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر جمعۃ المبارک کو خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے، خطبے کی تکمیل نہیں ہوتی ہے جب تک سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا اعلان نہ کرے، جب تک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نہ کہے تمہارے جمعے کا خطبہ مکمل نہیں۔ اور کیوں نہ کہو، توجہ بالکل، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، میں نے قرآن ذیشان کی آیت کریمہ پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت لے گئے اول ایمان لانے کے اندر، اللہ اکبر، اس کے اندر کئی ذوات قدسیہ ہیں جو ایمان لے کر آئے پہلے، لیکن فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک وہ ذات ہے جو سچ کو حق کو لے کر آئی، اور ایک وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے اس سچ و حق کو قبول فرمایا، وہ ذات ہے ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بچوں کے لیے بالکل نیچے اتر کر، یہ علماء کرام کے لیے تقریر نہیں ہے، یہ برکت کے لیے تشریف فرمائے، میں بچوں سے خطاب کر رہا ہوں، بالکل علی سبیل التنزل، کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے درمیان اتر کر بغیر کسی لفاظی کے بچوں میں اتر کے میں بات کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی آپ یہ سمجھے کہ جوانی شباب کے زمانے سے تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عمر مبارک کے اندر 2 سال کا فرق تھا، آپ کی خلوتیں جلوتیں ساتھ گزرتی تھی، سفر بھی ساتھ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر آپ صادق الوعد والامین مشہور ہو چکے تھے کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں نکلتی، جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں۔ کوئی امانت رکھواتا ہے، عالم اللہ آل مکہ ان کے پاس امانات رکھوایا کرتے تھے، اگرچہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کہتے تھے ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، وہ بھی ہٹ درمی کی وجہ سے، لیکن آپ کو صادق الوعد والامین مانتے۔ تو کردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح، اللہ اکبر، اتنا بڑا کردار، چونکہ آپ کی جوانی ساتھ گزری، تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، نبی تو آپ کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے نبی ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ فرمایا کہ اس وقت بھی، لیکن جب اعلان نبوت ہوا، اب سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی تو آپ نے بلا تأمل، بلا توقف، بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی مشورے کے، یہ حضور کا دعوت دینا تھا اور یہ ابو بکر صدیق کا قبول کرنا تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان لانے کے اندر عاقل بالغ مردوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب ایمان آپ نے قبول فرما لیا تو اب بیٹھے نہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت کا ایمان اور اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا تھا، سارا قبیلہ دشمن، ساری برادری دشمن، سارا شہر دشمن۔ اچھا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے، بیپاری ہوتا ہے، آپ کے درمیان بھی بیپاری بیٹھے ہوتے ہیں،
وہ بڑا ایک پولیٹیکل ٹائپ مائنڈ ہوتا ہے، وہ اپنی مصلحت کو ملوز خاطر رکھتا ہے، اپنی منفعت کو دیکھتا ہے کہ یار میں دیکھوں کہ کیا میرا لاس ہوگا، کیا میرا پروفٹ ہوگا، کون مجھ سے راضی ہو جائے گا، کون مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کام کروں میرے سارے کے سارے گاہک چھٹ جائیں چلے جائیں. لیکن قربان جائیں یار یہ کیسا تاجر ہے، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر اپنے تاجر برادری کو دعوت دینا شروع کر دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان کو دعوت دی. تاجر برادری کو لے کر آ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آ جاؤ تم بھی آ کر برکتیں حاصل کرو. اسلام قبول کرنا میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین معاملہ، اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا بلکہ آگ پر بیٹھنا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. فرمایا تم نے کیا سمجھ دیا کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ جیسے ہمارے ایک قوال پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں نہیں جانا مجھے، نہیں میں نے جنت میں نہیں جانا. قرآن کہتا ہے جنت کو 10 روپے کی بازار سے نہیں ملتی ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے ظلم و ستم آپ نے سہے، اور اس کے بعد آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ نے جا کر اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا. جو بھی اسلام قبول کرتا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، ظلم و ستم، مٹی ریت پر لٹا دیتا، اوپر سل رکھ لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی اس تکلیف پر ان کی رہائی چاہتے، آپ نے ان کو آزاد کرا دیا. اور کئی غلاموں کو، کئی باندیوں کو، ایک بڑی لمبی فہرست ہے جن کو آپ نے آزاد کرایا. تو آپ کے والد گرامی نے بھی کہا کہ بیٹا یہ تم یہ ضعیف اور کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، کوئی طاقتور غلام آزاد کرو تمہارے کام آئے. اور کسی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بلال حبشی کو جو آزاد کرایا ہے تو کوئی نہ کوئی بلال کا احسان ہوگا جس کے بدلے کے لیے آزاد کرائے، یا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. انسانی مزاج ہے، انسانی طبیعت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ میرے محبوب کے اس غلام کی کوئی منفعت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس پر کوئی احسان نہیں ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا نہ کسی کا احسان ہے، نہ کوئی منفعت ہے، نہ سود و ضیاء کے لیے کیا ہے، پر رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیا. اور مبارک ہو کہ انہیں رب کی رضا نصیب ہو گئی. کسی نے کہا کہ ابو بکر تم تو بڑے سمجھدار قسم کے تاجر ہو، لیکن تم نے یہ کیسا سودا کیا ہے، یہ کیسا سودا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں زندگی کے اندر میں نے بہت سارے سودے کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سودا سب سے کامیاب تو میں نے بلال کا کیا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تجارۃ لن تبور. فرمایا ایسی تجارت کی ہے جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کے ساتھ آپ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے وہ قربانی دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، فرمایا کہ جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. جہاں حضور نے اشارہ فرمایا، جہاں حضور نے اشارہ فرمایا. مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کے اندر قیام فرمایا، اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جگہ پر پہنچے تو پھر اشارہ فرمایا کہ ابو بکر کچھ مال ہے. پھر آپ نے مال نکال لیا. ارے تم اولیت کی بات کرتے ہو، قبول اسلام کے اندر دیکھو، ہجرت کے اندر دیکھو، بدر کے اندر دیکھو، تعمیر مسجد کے اندر دیکھو، عہد کے اندر دیکھو، جہاں دیکھو میرا ابو بکر اول ہی اول نظر آئے گا. پر وہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، مشکات کی حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح ہمارے نصاب کے اندر، بلکہ ہمارے ہاں بھی اور وفاق المدارس کے ہاں بھی، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فرما فضیلت یہ ہے کہ جو دوسروں کے نزدیک بھی مسلم ہو، جس کو وہ بھی قبول کرے، پکی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر یہ بچے بیٹھے ہوئے، بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے اندر ہم بھی مسابقہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جس کو آپ کی زبان کے اندر کہتے ہیں کمپٹیشن کرنا۔ بچے مختلف چیزوں کے اندر ریسنگ میں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں، اور جو بڑے ہیں ان کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میری دیوار تیری دیوار سے اونچی ہو جائے، میری ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، فرمایا جنت کے لیے مسابقہ کرو، نیکی کے اندر مسابقہ اور نیکی کے اندر مقابلہ کرو۔ یہی لفظ مسابقہ سے لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو میں نے کہا کہ الیوم اسبق ابا بکر، فرمایا آج کے دن میں اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کس چیز کے اندر؟ نیکی کے اندر، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر۔ فرمایا اس دفعہ اللہ نے مجھے بہت سارا مال عطا فرمایا ہوا ہے، میں اپنے ابو بکر میرا بھائی ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج الیوم اسبق ابا بکر، میں آج اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا میں گھر گیا، گھر جا کے میرے سارے مال کو جمع کیا اور اس کو تقسیم 2 کیا، ڈیوائڈڈ 2، اور لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا عمر ما ابقیت لأہلک، ہم تو کہتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، حضور نے یہ نہیں، حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے، فرمایا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ بہت بڑی شیری کی بات ہے، بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ بھائی اپنے ساری پراپرٹیز کو، اپنے سارے جو اثاثہ جات ہیں اس کو ڈیوائڈڈ 2 کرو آپ، اور آپ جو ہے آدھا اسلام کے لیے، دین کے لیے پیش کر دو، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا، نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو سال کے بعد بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، 2.5% دینی ہے نا زکوٰۃ، سال کے بعد بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ جو پلاٹ میں نے لیا ہوا ہے نا، اس پہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بیچنا ہے یا رکھنا ہے، تو اس کو میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کو بھی اسی ہیلے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح یہ بھی زیڈ اکاؤنٹ سے باہر چلا جائے، اسی سال کے بعد ہمیں 2.5% دینی ہے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے آدھا مال لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر ادھر سے تاجدار صداقت تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لا کر مال پہ، حضور نے بھی یہ سوال، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ سر جھکا لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کا یہ غلام عرض کرتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ گیا کہ پروانے کو چراغ تو بل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا سب کچھ لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، تو حضور نے فرمایا ما نفانی مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر، فرمایا ہر ایک نے مجھ پر احسان کیا، کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے دنیا کے اندر اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت وقار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، پانی کسی نے پلایا ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں دودھ پلاتے ہیں جب ان کو اللہ موقع عطا فرمائے۔ اور نیچ لوگ ہوتے ہیں، ان پر احسان کرو گے، ان کو عزت دو گے، وہ آگے سے تمہیں ذلت دیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو گے، وہ احسان کا بدلہ تو چھوڑ دیں اور تکلیفیں پہنچائیں گے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ کسی نے بھی کوئی بھی احسان کیا ہے، کسی نے پانی پلایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شربت پلا دیے، اس کو دودھ پلائے، اس کو اتنا نوازا، اتنا عطا کیا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے قطرہ مانگا تو حضور نے دریا اس کے لیے بہا دیے۔ لیکن حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے اس دنیا کے اندر جھکا دیے، ایک میرا ابو بکر ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے احسانات کے بدلے قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ میرے ابو بکر کو کیا درجے ملیں گے،
میرے ابو بکر کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی ماں، آپ فرماتی ہے ایک رات میں نے اپنے سرتاج سے پوچھا کہ یہ فرمائی کہ یہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آسمان پر کتنے ستارے؟ کوئی کاؤنٹنگ ہے؟ کوئی کاؤنٹنگ کے اندر لا سکتا کتنے ستارے ہوں گے آسمان پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حمیرہ، یہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. آپ فرماتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے بابا جان کا کیا درجہ ہوگا. فرمایا کہ تم ابو بکر کا پوچھ رہی ہو، تو فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں کی طرح. اور یہی مشکات کی حدیث پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میرا بھائی ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی عبقری شخصیت ہے، مراد رسول ہیں. حضور نے دعا مانگ کے رب سے لیا ہے سیدنا عمر فاروق کو. حضور فرماتے ہیں میرا عمر جن راہوں سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. فرمایا اس کی زبان پر حق بولتا ہے. سیدنا عمر فاروق کو معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ پر رو رہے. فرمایا میرا بھائی ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیوں کو لے لے، بس وہ جو ایک غار کی جو حضور کی خدمت ہے وہ مجھے دے دے. فرمایا وہ خدمت کیا ہے؟ جب ہجرت کا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر آپ کو فرمایا کہ ابو بکر تیار رہنا، ہمیں کسی سفر پر جانا ہے. خاص جب ہجرت کی رات آئی تو حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، کبھی سویا نہیں ہوں میں. گھوڑا بھی تیار رکھا ہوا ہے. نکل پڑے. اللہ اکبر. نکل پڑے. غار کے اندر پہنچے. واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، میں صرف اشارہ دوں گا. غار کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بار نبوت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار کے اندر جب پہنچے، ساری غار کو صاف کیا. یا رسول اللہ آپ داخل نہیں ہوں گے، آپ پہلے داخل نہیں ہوں گے، یہ غلام یہ خادم پہلے داخل ہوگا. تیری جان نثاری پر قربان جاؤں میں تاجدار صداقت، تیری محبت پر قربان، تیرے پیار پر قربان. پوری غار کو صاف کیا، تمام سوراخوں کو بند کیا. 2 سوراخوں کے لیے جب جگہ بچ گئی تو اپنے انگوٹھے کو لگا دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے. آرام کر رہے. آرام کرتے کرتے اچانک سانپ نکلا. مشہور واقعہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں. سانپ نے نکل کے آپ کو ڈنک مارنا شروع کیا. اب توجہ کی بات ہے، واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، توجہ کی بات اب ہے جو مشکات کے الفاظ ہیں. فرمایا جب سانپ نے ڈنک مارا، یہ ڈنک کون مار رہا ہے؟ میں تو آپ تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی مکھی کاٹ لے ہاتھ مارتے، کوئی چونٹی کاٹ لے اوف فوراً مسلتے، بھائی چونٹی نے کاٹ لی ہے، مکھی کاٹ گئی ہے، مجھے کیا کرتا؟ میں نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن مکھی کاٹ گئی نا، بھائی کیا کرتا؟ مچھر نے کاٹ لیا. یہاں سانپ ڈنگ پر ڈنگ مار رہا ہے، اتنا ڈنگ مار رہا ہے کہ تکلیف آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن چونکہ حضور علیہ السلام گود کے اندر آرام کر رہے ہیں تو آپ لم یتحرک بانتباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ حرکت بھی نہیں کر رہے، حرکت بھی نہیں کر رہے، کہیں حضور کے آرام کے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے. لیکن تکلیف ہے. جب بہت زیادہ تکلیف بڑھی تو فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور وہ آنسو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنگ مارا. قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر بھی. وہ خادم اگر قربانی دے رہا ہے، جان نثاری دے رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنا لعاب دہن مبارک وہیں پر لگا دیا اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو اپنی جان قربان کر چکے حضور پر، جان نثار کر چکے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر تعظیم محبت اتنے کمال کی، اللہ اکبر کہ جس کی نظیر دنیا کے اندر ملتی نہیں ہے. میں آپ کو اس پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک پیش کروں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث پاک ہے. کتاب الصلاۃ باب الاذان میں جو پرانی ہم پڑھا کرتے تھے نصاب کے اندر جو
بخاری شریف کی حدیث پاک، اب تو شامل آ گئے، نمبر آ گئے سارے کے سارے. اس کے اندر خاص طور پر حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کے اندر، یعنی آپ کی تعظیم دیکھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. اچانک پتہ چلا کہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ عمر بن عوف، ان کے درمیان لڑائی ہوگی. حضور علیہ السلام ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے چل پڑے. ذهب رسول اللہ الی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، بخاری کے الفاظ ہیں، تاکہ ان کے درمیان صلح کرائے. آپ تشریف لے گئے. مسجد نبوی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. اور یہ بھی سنیے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے مصلی امامت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا، خود کھڑا کیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ اکبر. خاص طور پر جب آپ کے علالت کے دن تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے کہو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضور میرے بابا جان بہت نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے، ان سے نماز نہ پڑھائیں ان سے. یہ کون کہہ رہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرما رہے ہیں ان سے نہ نماز پڑھائے، کسی اور سے کہ. تو نے فرمایا لا یا اللہ والمسلمین الا ابا بکر. فرمایا کہ رب تعالیٰ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کی امامت کو قبول. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنا پردہ مبارک ہٹایا تو حضور کے چہرہ انور ہم نے دیکھا. آئے ہائے ہائے. فرمایا کہ وجہو کأنہ مصحف القرآن. فرمایا جیسے قرآن کا مصحف ہوتا ہے، فرمایا ایسے حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھانے لگے تو حضور نے پھر دیکھا. فرماتے ہیں گویا کہ محدثین کرام نے فرمایا حضور کھڑا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام کیسی نماز پڑھا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 17 نمازیں اپنے مصلی پر. کون سی سیاسی امامت، کون سی سیاسی خلافت اور کون سی روحانی خلافت؟ ارے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ساری خلافتیں ان کو عطا فرمائی. روحانیت بھی ان کے پاس ہے، نمازوں کی خلافت بھی ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد سلطنت کی خلافت بھی ان کے پاس ہے. ہر اعتبار سے اگر حضور کے بعد کوئی افضل ترین ذات ہے تو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ اس پر مجھے ایک جملہ یاد آیا اس حدیث کو سنانے سے پہلے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ آپ کی غیر فاطمی اولاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقلت لابی، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا. آج دنیا کے اندر نمبر لگے ہوئے نا، اور کن کے ہاتھوں میں لگے ہوئے؟ قوال نمبر دے رہے ہیں. آؤ میں آپ کو مولا کائنات کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ کسی اور کی گواہی نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ علی کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، اور آپ کے صاحبزادے روایت فرما رہے ہیں محمد بن حنفیہ. فرماتے ہیں فقلت لابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام صحابہ کرام کے اندر، جماعت صحابہ کے اندر لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل حضور کے بعد کون ہے؟ فرمایا جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو میرے بابا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا تم نے پوچھا ہے تو سنو، حضور کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے جماعت صحابہ کے اندر تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے، اور یہ قوال آج 2022 کے اندر آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں تو بات کس کی مانیں گے؟ مولا کائنات کی مانیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا. ہر اعتبار سے وہ اول ہی اول ہے. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی، ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا.
تو حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی تھی، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں. ذهب رسول اللہ الی عمرو بن عوف، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، سنیے گا حدیث پاک، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ حضور میں اذان و اقامت کہوں آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اذان و اقامت کو. اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما دیں. حضور کا مصلی ہے، پیچھے جماعت صحابہ کرام، سبحان اللہ، سارے صحابہ کرام کھڑے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اکبر، آپ نے نماز شروع کر دی. جیسے نماز شروع کی تو مسجد کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. تمام صحابہ کرام، والناس فی الصلاۃ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ نماز کے اندر شامل، نماز شروع ہو چکی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آگے بڑھتے بڑھتے پہلی صف کے اندر جگہ تھی. جیسے حضور تشریف لائے مسجد کے اندر، تمام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے کہ ہماری توجہات بھی ادھر ہیں، یہ بالکل منہمک ہو کر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. لیکن جب حضور آ گئے مسجد کے اندر تو فضا ہی ایک مہک گئی. وہ تو جن گلیوں سے گزر جائیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا، وہ جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں. جیسے حضور تشریف لائے، صحابہ کرام نے جیسے محسوس کیا نماز کے اندر، فصفق الناس، صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، آپ بڑے انہماک سے نماز پڑھاتے اور توجہ نہیں کرتے تھے. لیکن فلما اکثر الناس تصفیق، جب تمام لوگوں نے ہاتھ پر، پوری مسجد ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، آواز بلند کرنی شروع کر دی، اللہ اکبر، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے اندر موجود ہیں. آپ نے پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا انمکث مکانک یا ابا بکر، بخاری کے الفاظ، فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، نماز پڑھاؤ. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پیچھے آ گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہو گیا تھا؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر، کیسے جان نثاری ہے، کیسی فداکاری ہے، کیسی محبت ہے. ایک نوجوانوں سے میں بات کہوں گا، آج آپ کو دنیا کے اندر لوگ ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے بھائی ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے مبالغہ بہت کر دیا ہے. آپ لوگ تعظیم بہت زیادہ کرتے ہو میرے بھائی، بہت زیادہ کرتے ہو. ارے خدا کے بندے، ہمیں کیا پتا تعظیم سیکھنی ہے رسول اللہ کی تو سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ پہ آ جاؤ. اور یار میں بے یار نہیں ہوں دین کا، میں دین کی اتھارٹی نہیں ہوں. آپ میری بات کو رد کر دیں، آپ کو حق پہنچتا ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے صحابہ کرام، اللہ اکبر، میں نے عرض کیا کہ ولو انہم، فرما ان کو معیار ایمان قرار دیا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ نماز پڑھا رہے تھے، کیوں پیچھے ہٹ؟ اور دوران نماز پیچھے ہٹ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا نام نہیں لیا، فرمایا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی کیا مجال ہے؟ یہ کون ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے اور وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا. فرمایا آپ کے ادب میں اور آپ کے احترام میں اور آپ کے تعظیم کے اندر نماز کو چھوڑ کر پیچھے آ گئے. آج بر صغیر کے اندر انگریز نے جب مسلمانوں کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا مسلمانوں کو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کتابیں لکھوائی انہوں نے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف ایک جماعت کو کھڑا کیا، حضور کی محبت و تعظیم کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جائے. بھائی ٹھیک ہے، کریں آپ ہی تعظیم، کریں تعظیم آپ، لیکن اتنی زیادہ تعظیم نہ کریں جتنی زیادہ آپ لوگ کرتے ہو. ہاں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباش. گاؤں کا چودھری جیسا ہوتا ہے اتنی تعظیم کر لو، بڑے بھائی جیسی تعظیم کر لو اگر تمہیں تعظیم کرنی ہے. بھائی اس سے زیادہ تعظیم، بھائی نماز کے اندر خیال السلام علیکم، نہ استغفر اللہ. نماز کے اندر اگر خیال آ گیا تو تمہاری تو نماز گئی. اگر گاؤں کا آ گیا، خر کا آ گیا، بیوی کا آ گیا، مجامت کا آ گیا، کسی اور کا آ گیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن اگر رسول خدا کا خیال آ گیا تو نماز تمہاری ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے جھگڑے مچائے ہوئے ہیں، فرقہ واریت مچائی ہوئی ہے، مولوی لڑانا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ لفظ کہنے سے آپ تو میرے اوپر پیسوں کی برسات کریں گے؟ مجھے بتاؤ کیا منفعت ہے، کیا فائدہ ہے؟ آج تو بلکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نہ ہی میں ہوں نہ شی میں ہوں، ایسے نیوٹرل سی تقریر کرو، ہومیوپیتھی ٹائپ کی بات کرو کہ سارے راضی رہیں، سارے خوش رہیں، بولے واہ 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 ساڑھے حضرت صاحب کتنے چنگے نے، کسی نے کچھ نہیں کہتے رہے۔ ساڑھے حضرت صاحب پیر بھی ایسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مولوی بھی ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کمیٹیوں والے بھی چاہتے ہیں کہ یار کسی پر زچ نہ لگایا کرو، یہ جو تم حکومت کے خلاف بولتے ہو، فلاں کرتے ہو، بازار میں ہو رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، نیلا ہو رہا ہے، سود ہو رہا ہے، جوا ہو رہا ہے، اور جو کسی قسم کا کچھ ہوتا ہے، اس پر باتیں نہ کیا کرو۔ مولانا صاحب لائٹلی تقریر کرو جمعے کے اندر، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کسی کا بازار خراب نہ ہو، کسی کی منفعت خراب نہ ہو۔ چھوڑو حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، تمہارا کیا کام ہے جمعے کو؟ کمیٹیوں کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے، حکومتوں کا بھی یہی مطالبہ ہو، عمومی طور پر، اکثر طور پر جو سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا۔ لیکن حضرات گرامی، بنیادی طور پر آپ ایک بات کو یاد رکھ لیں کہ یہ وارثان محراب و منبر ہم سب نے جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ ہم سب نے، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، ان کے ایمان کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کے فساد ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو کتاب کے اندر لکھ رہے ہو کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ساری جماعت صحابہ کرام، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں، حدیث بھی بخاری کی میں پڑھ رہا ہوں، نماز کا خیال آیا، خیال آنے کے بعد تصدیق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے۔ ارے تم کیا بات کرتے ہو؟ وہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے مولویوں کا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ فرمانے لگے مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں ملا ہوں، نہ زاہد ہوں، نہ فقیہ ہوں، لیکن میں تو اتنی بات پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں حضور کا شوق و محبت نہ ہو؟ جب امتی یہ کہے السلام علیک ایھا النبی، اور یہ حکایتاً نہیں انشاءً ہے، انشاءً کہنا ہے آپ نے، السلام علیک ایھا النبی۔ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو، زبان پر سبحان اللہ رکھیے گا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ فرمایا وہ سجدے، وہ قیام جو تمہیں اللہ کا مقرب بناتا، فرمایا جس نماز کے اندر حضور کی محبت و شوق نہیں ہے، وہ سجدے تمہیں کبھی بھی اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے وہ نماز پڑھ کے دکھائی، وہ تعظیم کر کے دکھائی۔ فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے ہو تو محبوب خدا کی یہ تعظیم کرو۔ جانثاری کو دیکھیں، غار کے اندر فرمایا حرکت نہیں کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعظیم کے اندر فرق نہ آ جائے، راستے میں چل پڑے، کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کے آگے۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ فرمایا کہ کب میں آپ کے آگے چل رہا ہوتا ہوں، کبھی دائیں چل رہا ہوتا ہوں، جب دائیں چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں بائیں سے کوئی حملہ آور نہ آ جائے، پھر آگے آ جاتا ہوں، دائیں آ جاتا ہوں۔ فرمایا کوئی بھی تیر آئے وہ تیر میرے سینے پر لگے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی، یہ غار کے اندر اتنا بڑا ٹائٹل اور اتنا بڑا آنر اور اتنی بڑی عزت قرآن نے اللہ اکبر عطا فرمائی۔ قیامت تک قرآن پڑھنے والے قاری جب قرآن پڑھے گا سورہ توبہ پر پہنچے گا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بس۔ اور یہ تو دنیا جہان کے سارے مفسر اس بات پر متفق ہیں، دنیا جہان کے سارے مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ غار کے اندر کوئی تھا ہی نہیں دوسرا، کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے، کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ بھائی غار میں کون تھا سب کو پتا ہے، غار کے اندر کون تھا؟ آقا دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، فرمایا جب فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، صاحب صحابی سے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ پورے قرآن کے اندر اگر کسی صحابی رسول کی نس سری سے، نس قطعی سے ان کی صحابیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چل پڑے، اور اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام تو ویسے بھی چلتے رہتے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
غار کے اندر یہ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جب باہر نکلے مدینہ منورہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے، اہلیان مدینہ، مدینے والوں نے جب استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، تو حال کیا تھا؟ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ شکل بھی مشابہ ہو گئی تھی، روحانی فیضان و برکتیں الگ ہیں، سینہ تو منور ہوا، شکل بھی مشابہ ہو گئی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اچانک جو ہے حضور کے سر پر رومال تان لیا کہ یہ میرے آقا ہیں اور یہ خادم و غلام جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بدر کے اندر، دیکھیں احد کے اندر، دیکھیں بدر میں ایک بڑی پیاری بات سناؤں میں آپ کو۔ ہر مارکے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، والذین معہ، تیری جوک دے آسے پاسے وسط ہاسے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک عریش تیار کیا بدر کے اندر۔ فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون ہوگا۔ فرمایا اچانک رات کو بات ہوئی، مشاورت ہوئی، ہم نے کہا کون کرے گا؟ اللہ اکبر، مولا کائنات اللہ اکبر، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سب ہمیں کہتے تھے کہ میں بڑا بہادر ہوں، شجاع ہوں۔ فرمایا اس دن میں نے دیکھا کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا، آپ نے فرمایا کہ میں کروں گا، میں حضور کی حفاظت کروں گا۔ اس عریش کے پاس فرمایا کہ میں کھڑا رہوں گا۔ فرمایا اس دن ہمیں پتہ چلا کہ فرمایا کہ ہم تو اپنے مد مقابل سے لڑتے ہیں، لیکن سب سے لڑنے کے لیے جو تیار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، مشکل ترین گھڑی آ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو سب خوشیاں منا رہے تھے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غمزدہ ہے۔ کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ غمزدہ کیوں؟ فرمایا چونکہ حضور کے راز کو، رموز کو جانتے تھے، رمشناس مصطفیٰ تھے۔ آپ فرمایا جب دین مکمل ہو گیا تو یہ حضور نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب میں نے پردہ کرنا ہے۔ مشکل ترین گھڑی آ گئی، مشکل ترین وقت آ گیا، صحابہ کرام زارو قطار رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جری اور ایک بہادر شخص تلوار لے کے کھڑا ہے کہ خبردار کسی نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس مشکل ترین حالات کے اندر اگر امت کو کسی نے سنبھالا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے آپ سے بیعت لینے شروع کی، ہر آدمی آ کر بیعت لے رہا ہے، بیعت لے رہا ہے۔ ایک جملہ میں نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ بیعت لیتے لیتے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی فاتح خیبر آ گئے، سبحان اللہ۔ فاتح خیبر بیعت لینے کے لیے آئے، اور فاتح خیبر کی زبان، ان کا دل، ان کی شجاعت، ان کی تلوار، ان کا علم، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت آپ نے فرمائی۔ بیعت لیتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ اے ابو بکر، یا ابا بکر، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک۔ فرمایا کہ آپ مقدم ہیں، آپ آگے ہی آگے ہیں۔ فرمایا آپ کو آگے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے آپ کو آگے کیا، آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ مولا کائنات کا انکار کر رہا ہے، مولا کائنات کے مبارک کلمات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بیعت فرما لی، اللہ اکبر، اور آپ جو ہے خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ایک نوجوان خوبصورت جرنیل، 20 سال ان کی عمر ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا دیا، گھوڑے پر سوار کیا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا زید بن حارثہ کو، ان کی پھر آگے حضرت اسامہ بن زید۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا تھا ایک مرتبہ کہ ایک کندھے پہ لخت جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کندھے پر، حضور کی گود کے اندر پلے ہوئے اسامہ بن زید،
ان کو حضور علیہ السلام نے رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور کے اندر ان سے لڑنے کے لیے روانہ فرما رہے تھے، نوجوان بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں، ان کو قائد بنایا۔ وہ لشکر باہر ہی نکلا اور پتہ چلا کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا، واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اب اس لشکر کو روانہ نہ کریں۔ کئی قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے، مانین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس وقت اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ نہیں 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 نہیں، یہ لشکر نہیں رک سکتا ہے۔ فرمایا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں پرچم میرے آقا نے عطا فرمایا، جس پرچم کو حضور نے بلند کیا ہے اس کو میں کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دوں گا، سردگو نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا اگر چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائیں، میری لاش کو کبے اور گدھ کھائیں، فرمایا کھائیں تو کھائیں، لیکن ابو بکر اس پرچم کو نہیں نیچے ہونے دے گا جس کو حضور نے بلند فرمایا۔ جب وہ لشکر شان سے نکلتا ہے تو بڑے بڑے کفار کے دل بھی دہل جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان تو اتنا طاقتور ہے، ان کے تو اندر اتنی زیادہ ابھی بھی قوت موجود ہے کہ لشکر نکال رہے ہیں۔ ایک کافروں کے اوپر ایک ہیبت قائم ہو گئی۔ مسلمہ بن کذاب کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے کافر کھڑے ہو گئے، منکر ختم نبوت کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کا وقت آیا، سب صحابہ کرام کو نکالا۔ بہت بڑی صحابہ کرام کی جماعت جو ہے شہید ہوئی۔ آپ نے فرمایا بدری ہو، احد کا ہو، بیت رضوان کا ہو، سب نکلو۔ اس لیے فرمایا یہ دین کی بنیاد اور دین کی اساس پر حملہ ہو گیا، یہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، اور ہم زندہ رہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ آج وہ ایک شیطان ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہے، بدبخت آدمی کہتا ہے کہ ریاست کا یہ کیا کام ہے۔ میں نے پرسوں میں نے صبح 92 پر بھی یہ بات کہی، میں نے یہ بات کہی کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ریاست کا کیا کام ہے وہ تعین کرے کہ کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون کیا ہے۔ جو پاکستان کے اندر آئین بنا ہے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، اس پر وہ اعتراض کر رہا تھا اصل میں بنیادی طور پر، اور کہتا ریاست، ارے ریاست ہی کا کام ہے۔ پہلی ریاست مدینہ اور خلیفۃ المسلمین نے سب سے پہلے علم جہاد بلند کیا اور ان منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور بتایا کہ اصل جو ریاست مدینہ ہوگی۔ ویسے تو لولی پاپ دیا ہوا ہے، بھاشن دیا ہوا ہے کہ ریاست مدینہ کا، اچھا ہمارے سنی بھی قربان جائے، اوئے ہوئی 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 ہوئی، تم نے دیکھا مدینے ننگے پہنچ جا رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب۔ یہ تو دیکھو کہ مدینے والے کا دل کتنا خراب کیا۔ آج تک پاکستان کے اندر جب سے یہ ختم نبوت کا قانون بنا ہے، کبھی بھی کسی سرکاری عہدوں پر چھپ چھپ کے کوئی آ گیا تو آ گیا، لیکن علل اعلان کسی قادیانی کو نہیں بٹھایا تھا، اس بدبخت حکومت نے بٹھایا۔ کبھی بھی پاکستان کے اندر 75 سال کے اندر کبھی بھی شیعہ نے علل اعلان صحابہ کرام کی روڈوں پر کھڑے ہو کر کبھی توہین نہیں کی تھی۔ مفتی صاحب نے اس دن یہی فرمایا کہ تم اپنی درسگاہوں کے اندر، اپنے امام باڑوں کے اندر جو کچھ کرتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن پاکستان میں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے سارے، مجھے بتاؤ کہ کبھی بھی ایسا ہوا کہ روڈوں پر نکل کر صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، یہ بدبخت حکومت جس نے ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا کر صحابہ کرام کو روڈوں پر گالیاں نکلوائیں۔ لیکن قربان جائیں ان سنیوں پر، قربان جائیں ان اہلیان کراچی پر، قربان جائیں ان نوجوانوں پر، قربان جائیں اشرفی صاحب آپ کے اوپر، آپ کے ساتھیوں پر قربان جائیں۔ کراچی کے اندر محبت کرنے والوں نے کیا مارچ نکالا ہے، کیا ریلی نکالی ہے عظمت صحابہ کی۔ فرمایا کہ یہ اہلیان کراچی ہیں، اگرچہ ہمیں یہاں پر کوشش کی ہے کہ نوجوان کو ملحد بنا دو، نوجوان کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دو، نوجوان کو بے دین بنا دو، لیکن یہ کراچی والوں کی آج بھی رمق محبت ختم نہیں ہوئی ہے، یہ محبت آج بھی موجود ہے۔ پورے پاکستان کے اندر عظمت صحابہ کے لیے اتنی بڑی ریلی نہیں نکلی جتنی کراچی والوں نے نکالی ہے۔ اس علاقے سے ماشاءاللہ کتنی 65 بسیں اس علاقے سے گئی، 65 بسیں اس علاقے سے، اورنگی ٹاؤن سے بھی الحمدللہ تبارک و تعالی۔ کراچی والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے
صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، صحابہ کرام اور محبت آل بیت کے لیے جو قربانی دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ آدھا ایک گھنٹہ گفتگو کر کے بس بات کو ختم کر دوں گا، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کا ذوق و شوق، جس پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے خلافت سنبھالی، دوسرے دن بازار کی طرف نکل پڑے۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کاروبار کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کروں گا؟ فرمایا اگر کاروبار آپ کریں گے، بازار میں جائیں گے تو نظام خلافت کون سنبھالے گا؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ شورا بیٹھ گئی، بیٹھ کے طے ہونے لگا کہ بھائی خلیفۃ المسلمین کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہاں تو جو بھی حکمران بنتا ہے وہ کہتا ہے مال غنیمت دلے بے رحم، سب کچھ میرے پاس ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو بھائی، اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں، 5 سال کے اندر سارے پورے تو کرنے، سارے پورے تو کرنے، جتنے لگائے سارے کے سارے۔ یہاں شورا بیٹھی ہوئی ہے، آخر کے اندر طے ہوا کہ ایک نارمل آدمی، ایک مزدور کا جتنا خرچہ ہے اتنا خلیفۃ المسلمین کا خرچہ ہو۔ کسی نے کہا کہ حضور کیسے پورا ہوگا، یہ کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا میرا پورا نہیں ہوگا تو اس کا بھی پھر بڑھا دیں گے۔ آج ریاست مدینہ کو لولی پاپ دینے والے، بھاشن دینے والے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ 2 لاکھ کے اندر میرا گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ کم ہے، 300 ایکڑ کے اندر میں رہتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ بنا رہا ہوں میں، ریاست مدینہ۔ اور ہمارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار ریاست مدینہ کا نام تو لیا ہے نا، ارے ریاست مدینہ کے نام پر دھبا لگایا ہے اس نے، ریاست مدینہ نہیں ہے۔ تمہارا 2 لاکھ کے اندر خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس مزدور سے پوچھ جو 15,000 کے اندر 20,000 کے اندر کیسے پورا کرتا ہوگا، اس امام سے پوچھو 15-20 ہزار کے اندر 15 سال پڑھنے کے بعد وہ کیسے پورا کرتا ہوگا۔ ریاست مدینہ یہ نہیں ہے، ریاست مدینہ دیکھنی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھو۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا توجہ سے۔ آپ نے 2 سال اور چند ماہ جو ہے خلافت فرمائی، آپ پردہ فرمانے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عائشہ یہ سارے کے سارے معاملات کر دینا، اور یہ جو پیالہ پڑا ہوا ہے نا، اور یہ جو اونٹ ہے یہ بیت المال کا ہے، اس کو بیت المال کے اندر جمع کرا دینا، اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ پتہ کراؤ کہ 2 سال کے اندر میں نے بیت المال سے کتنے پیسے لیے، تنخواہ کے طور پر میں نے کتنے پیسے لیے۔ فرمایا کہ جتنے پیسے لیے میری فلانی زمین کو بیچ کر بیت المال کے اندر وہ بھی جمع کر دو۔ اور یار ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، تم قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خدا نے خواستہ کو باغ فدق اور یہ باغ اور یہ فلانا قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ارے خدا کے بندہ، انہوں نے تو سب کچھ اپنا قربان کیا، مکے کے اندر بھی قربان کیا، مدینے کے اندر بھی۔ آپ نے خلافت فرمائی تو آخر کے اندر وہ بھی بیت المال کے اندر جمع کر کے جا رہے ہیں۔ آپ باغوں کو لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا۔ آپ باغوں کو، زمینوں کو لینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ باغ، زمین، تن من دھن اولاد سب کچھ قربان کر کے حضور کے دین کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آخری بات نوجوانوں کے لیے، آخری پیغام۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا صورتحال تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں دیکھا۔ مشہور واقعہ ہے جو بچپن میں لے کے گیا آپ کے والد گرامی آپ کو بت خانے، آپ نے اس کو پتھر مارا۔ دوسرا آپ نے فرمایا، پوچھا کہ شراب زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر مٹکوں کے اندر لوگ شراب پیتے تھے۔ فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ چاروں طرف لوگ پی رہے ہیں، آج نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کہتے ہیں نا یار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ ابے بھائی یہ حرام کیوں کر رہے ہو، یہ جھوٹا کیوں؟ بھائی سب کر رہے ہیں یار، سبھی کر رہے ہیں نا، سبھی کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ بھائی یہ بازار کے اندر جھوٹا کیوں کر رہے ہو، ظلم کیوں کر رہے ہو، دھوکے کا؟ بھائی سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ بھائی بازار کے اندر جینا ہے تو یہی کرنا ہوگا، دھندا کرنا ہوگا تو جھوٹ بولنا ہوگا، دھندا کرنا ہوگا تو فراڈ کرنا ہوگا۔ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان بچوں سے میں کہوں گا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے عقل و حواس کھو جاتا ہے، وہ ماں بہن کی تمیز میں نہیں رہتا ہے۔ یہ نشہ، یہ شراب، یہ ہیروئن، یہ چرس، یہ جتنی چیزیں ہیں، ایک رپورٹ پڑھ کے مجھے بڑی شرم آئی، اس کو ریکارڈ کے اندر مت لے کر آئیے گا۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی BBC لندن کی، اس کے اندر ایک رپورٹ لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر جو منشیات کا کاروبار ہوتا ہے
اور جو سب سے زیادہ مال بیچا جاتا ہے وہ نیو یارک کے اندر بیچا جاتا ہے، یہ ہیرون، چرس، جتنی ساری کی ساری چیزیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ نیو یارک کے بعد کراچی شہر کے اندر بکتا ہے۔ یہ باقاعدہ آفیشیل رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایسے نہیں بکتا ہے، اس کے اندر تھانہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر سارے جن کو روکنا تھا وہ خود شامل ہوتے ہیں۔ کوئی کراچی کے اندر تو نہیں ہوتی ہے نا ہیرون، کراچی کے اندر کلاشنکوف تو نہیں بنتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، پورا پاکستان گزرتے ہوئے آتی ہے، سب کے سب چلتے ہوئے آتی ہے۔ اس شہر کو باقاعدہ طور پر، اس شہر کے نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا، ان کے ہاتھ میں منشیات دی، ان کو مسجد سے دور، اور عالم دین کو گالی، ملا، ابے ملا ہو گیا کیا، ابے ملا ہو گیا کیا، نماز پڑھ رہا ہے کہ ملا بن گیا کیا، یہ کراچی کی زبان بن گئی۔ کیوں؟ بچوں کو دور کیا جائے، بچوں کو مولوی سے، عالم سے، مسجد سے، محراب و منبر سے دور کے اس کو مادر پدر آزاد کیا جائے۔ لیکن قربان جائیں ان ماؤں پر، قربان جائیں ان باپوں پر جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آج بھی بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کراچی کے نوجوان دیکھو مسجدوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آج بھی دیکھو بحمد اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ نوجوان ہیں جو کسی نشے کے اندر نہیں ہیں، کسی شراب کے اندر نہیں ہیں، کسی غلط چیز کے اندر نہیں ہیں۔ اس میں ان تمام جماعتوں کو، جمعیتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں جماعت اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں جمعیت علماء پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں حضور امیر المجاہدین کے ان غلاموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کراچی شہر کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو بلند و بالا فرمایا۔ اللہ آپ کی جب اللہ آپ کی زبانیوں کو سلامت رکھے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت پر، آل بیت اطہار کی محبت پر رب تبارک و تعالی ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبریں شق ہوں گی، اول من تنشق عنہ قبری، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے ساتھ میرا ابو بکر کھڑا ہوگا، عمر فاروق کھڑے ہوں گے، فرمایا ہم میدان معاشر کے اندر جا رہے ہوں گے، وہ جو خوبصورت منظر ہوگا، یہ جتنے تاجدار صداقت اور تاجدار ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے مبارک لواء الحمد کے تلے جگہ عطا فرمائے۔ میدان معاشر کے اندر اللہ نے یہاں عزتیں عطا فرمائی، وہاں بھی ان پیاروں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ جتنی محفلیں سجانے والے ہیں، یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ علماء ذی وقار، یہ وارثان محراب و منبر، یہ خوبصورت نوجوان، سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے کہ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، حضور کے غلاموں کا ذکر ہوتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے اور تاجدار صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار یہ علماء سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعتاً یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ جو نماز ختم ہوتی ہے 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جنازے کی دعا، جنازے کے اندر ایک مشترکہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا، لیکن مشکات کی حدیث پاک ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو خاص اس کے لیے دعا کرو۔ آپ یقین کیجئے، یقین کریں، میں ریل بات بتا رہا ہوں، میں نے پہاڑی والی مسجد ایک دفعہ نماز پڑھی تو ایک بندہ کھڑا تھا، وہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے دعا مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز پڑھنے آیا تھا، وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، یوں کر رہا تھا، یعنی وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں اس دعا کے خلاف ہوں۔ ارے خدا کے بندو، تم یہ دعائیں مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو اور دعا میں چلو میرے بھائی، اس کے لیے تم قوم کو لے کے چلے گئے ہو۔ اگر تمہیں دعا کے اندر جانا ہے تو یہ ائمہ کرام کی دعا کے اندر شامل ہوا کرو، اگر تمہیں دعا کے اندر شامل ہونا ہے تو فیضان مدینہ کے اندر شامل ہوا کرو۔
اور وہاں جا کے دعا مانگو. یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ صحابہ سے بھی محبت کرنے والے، آل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے، اولیاء سے بھی محبت کرنے والے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. گناہگار ہونا ایک الگ چیز ہے، غدار ہونا ایک الگ چیز ہے. بحمد اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہے. ہمارا یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی دعا میں شامل ہو. اللہ تمہیں برکتیں اور رحمتیں عطا